نہ مانگنے والا ہوں نہ لینے والا ہوں میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کو سننا، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ الحمدللہ بھائی، میرا نام محمد حسن ہے۔ ہماری جو ملاقات ہے خالص دین کی نسبت سے، دنیا بھی کوئی لالچ نہیں ہے، نہ کچھ لینا نہ کچھ دینا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب مسلمان بھائی آپس میں دین کی نسبت سے ملتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عمل کیا، دین کی نسبت سے ملاقات کرنا، اللہ رب العزت اس کے اوپر دے رہے کیا ہے، گناہوں کی معافی دے رہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم و شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے میں ہم نے اپنے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر، مبارک اعمالوں پر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا کے اندر آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھ کر، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر، دنیا کی غلاظت کو دیکھ کر، دنیا کے گٹر کو دیکھ کر ہم نے اس کو ایسے دل کے اندر بسا لیا، ایسے جتا لیا جیسے ہمارا یہ ٹھکانہ ہے۔ خدا کی قسم میرے بھائی، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، دنیا میں کامیابی نہیں ہے میرے بھائی، کامیابی اللہ کے حکم میں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے کو بھیجا ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ہم دنیا میں دنیا بنانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہے، اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے اور اللہ رب العزت ہی ہمارے کو بلائیں گے۔ اللہ رب العزت چاہے میرا بندہ میرے پاس لوٹے تو کامیاب ہو کر لوٹے۔ کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چلاکی میں، میری ذہانت میں کسی چیز میں کامیابی نہیں۔ کامیابی کے جو دار و مدار وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اعمال ہے، جو اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا میرے بھائی وہ شخص کامیاب ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز جو مسلمان پہ فرض ہوئی وہ نماز ہے۔ آج مؤذن بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف، آجا نماز کی طرف۔ میں نے اپنی کامیابی دفتر میں، بستر میں، ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، فحاشی چیزوں میں میں اپنی کامیابی کو تلاش کر رہا ہوں۔ اپنے باس کے پاس اپنے باس کی غلامی کر کر میں اپنی کامیابی کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی دنیا سے دل نہیں لگانا، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ مال میں کامیابی نہیں ہے، اگر مال میں کامیابی ہوتی نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد، یہ وقت کتنے بڑے بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کر کر دکھاتا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر چلتی تھی۔ اللہ نے دکھا دیا کہ مال میں کامیابی نہیں ہے، مال والی زندگی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی میرے حکم میں، نبی کے طریقوں میں میرے بھائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی دین میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی اللہ کے حکم میں، اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں۔ اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دنیا کے سمجھانے کے لیے، دنیا چڑھاوا دینے کے لیے تو لوگ آتے رہیں گے، لیکن اس بات کو بتانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ میرے باپ کی ذمہ داری نہیں، کسی عالم کی ذمہ داری نہیں، کسی مفتی کی ذمہ داری نہیں، ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ اس کو کرنا ہے یہ کام اللہ نے ہماری ذمہ داری لگائی ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ یہ کسی عالم نے ذمہ داری نہیں لگائی، کسی مفتی نے ذمہ داری نہیں لگائی۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہے اے امت محمدیہ، اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ فلاں قوم، فلاں قبیلے والوں سنو، نہیں، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا، تم آئے نہیں، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب آ گئی دنیا بنانے والی بات، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی نفی فرما دی کہ میرے بھائی اللہ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے۔ اللہ نے ہمارے کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیوی بچوں کو پالنا نہیں رکھا، دکانداری دیکھنا نہیں رکھا۔ اللہ نے یہاں پہ بھی نفی فرما دی کہ ہم آپ سے معاش نہیں چاہ رہے، ہم آپ کو نہیں بول رہے کہ آپ کماؤ، معاش ہم آپ کو دیں گے، بہتر انجام پرہیزگاری ہے۔ میرے بھائی اس دنیا میں رہ کر پرہیزگاری اختیار کر کر جانی ہے، اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا ہے۔ اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے۔ آج مسلمان جس مقصد کو بھول گیا اس مقصد پر آ کر کھڑا ہو جائے۔ آج مسلمان جو نشے کے اندر ہو گیا وہ نشہ توڑ دے اپنا میرے بھائی، آج نشے سے نکل جائے۔ آج ہر وہ شخص نشے کے اندر جی رہا ہے
جو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن رہا ہے اور مسجد کی طرف نہیں جا رہا، خدا کی قسم وہ نشے کے اندر جی رہا ہے میرے بھائی۔ نشیوں کو بلا وجہ میں ہم نے بدنام کرا، اصل میں نشے میں ہم لوگ ہیں کہ مؤذن کی آواز سن رہے، اللہ کا حکم سن رہے، اللہ کا پیغام سن رہے اور کانوں کے اندر روئیاں لگا کر بیٹھے ہوئے میرے بھائی۔ میرے بھائی ہماری نمازیں دیکھ لو کس طریقے سے فوت ہو رہی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس شخص کی ایک نماز فوت ہو گئی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا اس کے بیوی بچے مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اتنا خسارہ ایک نماز چھوڑنے کے اوپر ہے میرے بھائی۔ اور جس شخص نے ایک نماز کو جان پوچھ کے چھوڑا 2,88,00,000 سال جہنم کے آگ میں جلے گا میرے بھائی۔ اس کی تیاری ادھر کر جانی ہے، ادھر ہم بلا وجہ نہیں بھیجے گئے۔ آج ہر چیز کا مقصد ہے تو میں بلا فائدہ بلا مقصد پیدا نہیں ہوا میرے بھائی۔ میرا بھیجنے کا اللہ نے جو مجھے دنیا میں بھیجا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ میرے اللہ چاہ رہے میرا بندہ آئے تو کامیاب ہو کر آئے۔ کامیابی دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، اللہ کے حکم میں نبی کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ مان لو میرے بھائی، کامیابی دین میں، کامیابی نماز میں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے کہ میں کامیاب کر دوں گا یا فلاں راستہ کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، میرے بھائی وہ اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ آج ہر بندہ اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی نہیں مان رہا۔ مان لو میرے بھائی اللہ کی، ہماری کامیابی دین میں میرے بھائی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم برباد ہو جاؤ گے میرے بھائی، ہم برباد ہو جائیں گے میرے بھائی۔ اللہ ادھر تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے، ادھر ڈینگے مارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے میرے بھائی، ادھر پڑھنا ادھر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجے گئے میرے بھائی، ادھر بستر کے اندر سونے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ اپنے آپ کو توڑنا اللہ کے آگے، اپنے آپ کو اللہ سے گڑ گڑا کر قبول کروانا ہے کہ اللہ تو مان لے، یا اللہ تو مان جا ہم سے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اس دنیا میں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے میرے بھائی۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا بھائی، کوئی بات کمی پیشی رہ گئی ہو، بات بولنے میں اونچ نیچ ہو گئی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں، میں ایک عام انسان ہوں میرے بھائی، اور سب سے زیادہ گنہگار انسان میں ہوں میرے بھائی۔ اس کی تیاری کرنی ہے میرے بھائی، اس کی تیاری گھر میں بیٹھنے سے، ہوٹل پہ بیٹھنے سے، دفتر جانے سے، بیوی بچوں میں رہنے سے نہیں ہوگی، اس کی تیاری مسجد کے ماحول میں آ کر سیکھنا پڑے گی میرے بھائی۔ اب اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، اسی پیغام کو پھیلانے کی محنت ہو رہی ہے کہ آج مسلمان اپنے مقصد پر آ کر کھڑا ہو جائے، مسلمان اپنے کام کو کام جان لے۔ مسلمان نے آج اپنے کام کو بھول گیا تو اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت ہٹ گئی میرے بھائی۔ اس اللہ کو منا لو، ابھی بھی وقت ہے میرے بھائی، ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا۔ وہ اللہ، وہ ایسا اللہ ہے میرے بھائی کہ وہ کہتا ہے کہ ساتوں زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر کر آ، لیکن پھر تو ایک مرتبہ بولتے سچے دل سے کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ اب نہیں کروں گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا میرا رب ہے میرے بھائی، ہمارا رب ہے میرے بھائی، اس کی مان لو خدا کی قسم، کامیاب ہو جاؤ گے میرے بھائی۔ کامیابی کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے میرے بھائی، مان لو اس بات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔